اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کے آغاز میں قرآن و حدیث یا اس کے مطابق کوئی بھی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات میں سخت سردیوں کی رات تھی اور رات میں گشت کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک شخص کو تندور کے پاس سوتے ہوئے دیکھا، پرانے وقتوں کی بات ہے، تو اسے اٹھایا اور پوچھا کہ وہ کون ہے۔ اس نے بتایا کہ میں مزدور ہوں، دن بھر مزدوری کرتا ہوں اور رات کو یہاں پر آ کر سو جاتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ نے پوچھا، اتنی سردی میں تمہاری رات کیسے گزرتی ہے؟ کہنے لگا کہ آدھی رات آپ جیسے گزرتی ہے اور آدھی آپ سے بہتر گزرتی ہے۔ محمود غزنوی اس جواب سے بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ اپنی بات کی وضاحت کرو۔ کہنے لگا کہ سخت سردیاں ہیں، جب میں یہاں پر آتا ہوں تو تندور والا اپنا تندور بند کر کے چلا جاتا ہے، لیکن تندور گرم رہتا ہے اور تقریباً آدھی رات تک یہ گرم رہتا ہے۔ سخت سردیاں ہیں تو مجھے اس کے پاس بڑی پرسکون نیند آتی ہے اور سکون سے سو جاتا ہوں۔ اور کہا کہ نصف رات کے قریب جب یہ تندور ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر نیند نہیں آتی، سخت سردیاں ہیں نا، نیند نہیں آتی، تو اٹھ کر اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہوں اور یہ وقت میرا آپ سے بہتر گزرتا ہے۔ ناظرین و سامعین، کبھی کوشش کیجیے گا کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اپنے رب تعالیٰ کے حضور اور راز و نیاز کی کوشش کریں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے پیارے رب سے کچھ باتیں تو کر کے دیکھیں، اس سے التجائیں تو کر کے دیکھیں، اس سے مناجات تو کر کے دیکھیں۔ اور جیسے فرمایا نا کہ یہ نماز، یہ اللہ تعالیٰ اس کے بندے کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ تو ناظرین، ایک تو ہم فرائض واجبات ادا کرتے ہیں، ایک نوافل ادا کرتے ہیں۔ تو نوافل ہم پر ضروری نہیں ہوتے، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا رب بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر ناظرین، یہ جو فجر سے پہلے کا وقت ہے نا، یعنی رات کا آخر حصہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتی ہے ہر رات میں، اور پکار کر کہتی ہے کہ الا من سائل فاعطیہ، کہ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس سے عطا کیا جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اس سے رزق دیا جائے، ہے کوئی اولاد کا طلبگار کہ اس سے اولاد دی جائے۔ جو بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ تو کبھی اٹھیے اور ناظرین ذرا صحیح طریقے سے وضو کیجئے اور اس کے بعد منیمم 2 رکعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑھیے، اور اس کے بعد آپ راز و نیاز شروع کریں، مناجات، دعائیں شروع کریں۔ دیکھیں کہ رب تعالیٰ کیسے قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راتوں کی عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف اور اس کی آیت نمبر 10 ہے۔ آیت نمبر 10 آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ اوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. روشدن پڑھیں گے، وف کی صورت میں روشدہ پڑھا جائے گا. اور ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں آخر میں علامت وقف ہے، اور یہاں پر آیت نمبر 10 مکمل ہو رہی ہے، آیت نمبر 10 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں دیکھتے ہیں. اذ ایک کلمہ، اواد دوسرا، الفتیۃ تیسرا، الا چوتھا، الکہفی پانچواں، اور فا چھٹا، قالو ساتواں، ربا آٹھواں، نا نواں، آتی 10واں، من 11واں، لدن 12واں، رحمتاً 13واں، اور واو 14واں، ہی 15واں، اور اس کے بعد ہے لا، یہ اصل میں لی ہے 16واں، پھر اس کے بعد ہے امری 17واں، رشدہ 18واں. کل یہاں پر 18 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. اذ اوى، اس سے علیحدہ پڑھیں گے تو اوا پڑھیں گے واو پر کھڑا زبر کے ساتھ، لیکن ملا کر پڑھیں گے تو واو پر زبر. اس سے الفتیۃ کی لام کے ساتھ ملائیں گے، لام ساکن کے ساتھ، اور درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اور الا میں بھی جب ہم الا پڑھیں گے لام پر کھڑا زبر ہوگا، ملا کر پڑھیں گے لام پر زبر. اس سے الکافی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کریں گے. اذ اول فتیۃ الی الکہف، فا علیحدہ ہے، قالو علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے فقالو. ربا علیحدہ، نا علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے ربنا. را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے. ربنا میں نون الف زبر نا، اوپر مد کی علامت مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں. منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. آتی علیحدہ ہے، نا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے آتینا. من لدن علیحدہ، کا علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے من لدن کا. اچھا یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن ہے، اسے لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا. یہاں یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا. لدن کا میں نون ساکن ہے، اس کے بعد کاف ہے، تو نون ساکن کے بعد کاف حرف اخفا ہے، تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ ادا کریں گے. اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا. اسے من لدن کا پڑھنا غلط ہے، من لدن کا. رحمتاً، را پر زبر، را کو پر کر کے پڑھیں گے، اور تا پر 2 زبر کی تنوین ہے، اس سے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے. یہاں پر بھی یرملون کا جو قاعدہ اپلائی ہوگا، رحمتاً وہیئ لنا، واو علیحدہ، ہی علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے وہیئ. حمزہ ساکن ہے، اسے جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. یہ اصل میں لی ہے، نا کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے لا پڑا گیا، ملا کر پڑھیں گے لنا. من امری علیحدہ، نا علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے من امرینا. من میں نون ساکن ہے، اس کے بعد حمزہ حرف حلقی ہے، تو ناظرین نون ساکن کو یہاں اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، غننے کے ساتھ اور اخفا کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. من امرینا، را کے نیچے زیر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے راشدن. را پر زبر ہے، یہاں پر را کو پر کر کے، امرینا میں را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے. راشدن میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا. اور ناظرین وقف کی صورت میں راشدہ پڑھیں گے، دال پر 2 زبر کی تنوین جو کہ وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے. آئیے چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء، افعال، حروف، ان کی نشاندہی کی جائے گی. تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ اول فتیۃ إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا.
ناظرین یہ آیت نمبر 10 ہے، اعراب لگاتے ہیں۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ آج کا سبق ہو گیا، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اسماء، تو اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ تو پہلا اسم ہے فتیتو، دوسرا ہے الکہف، تیسرا ہے نا ضمیر، یہاں پر بھی نا ضمیر نمبر 3 آئے گا، چوتھا ہے لدن، یہاں نمبر 3 آئے گا، پانچواں ہے رحمتن، یہاں پر بھی نمبر 3 آئے گا، اور چھٹا ہے امری، یہاں پر بھی نمبر 3 آئے گا، ساتواں ہے رشدا۔ تو کل ملا کر یہاں پر 7 اسماء ہے۔ تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں ناظرین، پہلا ہے الفتیتو، دوسرا ہے الکہف، تیسرا ہے نا ضمیر اور کا ضمیر، اور چوتھا ہے لدن، پانچواں ہے رحمتن، اور چھٹا ہے امری، ساتواں ہے رشدا۔ ناظرین و سامعین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل اوا، دوسرا ہے قالو، تیسرا ہے آتی، چوتھا ہے حیّ۔ تو کل یہاں پر 4 افعال ہیں۔ نمبر 1 اوا، نمبر 2 قالو، اور نمبر 3 آتی، نمبر 4 حیّ۔ ناظرین و سامعین، یہ 4 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا ہے اذ، دوسرا ہے الا، تیسرا ہے فا، چوتھا ہے من، پانچواں ہے واو، چھٹا ہے لی، من گزر چکا ہے نمبر 4 میں، تو کل یہاں پر 6 حروف ہیں۔ نمبر 1 اذ، نمبر 2 الا، نمبر 3 فا، نمبر 4 من، نمبر 5 واو، نمبر 6 لی۔ تو ناظرین کل 6 حروف ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 اسماء اور 4 افعال، 7 اور 4 11، 6 حروف، تو کل ملا کر 17 کلمات ہیں، کل ملا کر 17 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ فتیہ، فتیہ کا معنی ہوتا ہے جوانوں، فتیہ جوانوں، فتح بھی آتا ہے جوان کے لیے، اور فتیہ جوانوں۔ اور پھر اس کے بعد الکہفی،
کہف کہتے ہیں غار کو، اصحاب الکہف یعنی غار والے۔ پھر اس کے بعد ناظرین نا جمع متکلم کی ضمیر ہے، جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا کی شکل میں، منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں ہوتی ہے، نا یا نحنو۔ اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب۔ اس کے بعد ہے کہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے، کا یا انتا۔ اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے۔ اس کے بعد ہے لدن، لدن کا معنی ہوتا ہے پاس۔ پھر اس کے بعد ہے رحمت، رحمہ یا رحمت۔ اس کا معنی ناظرین رحمت ہی ہوتا ہے، اور عام طور پر رحمت رحم سے ہے، جسے ہم کہتے ہیں رحم کرنا، یہ رحم کرنا ہوتا ہے۔ تو ناظرین یہ یاد رکھیں کہ اس کا معنی ہے ترس کھانا، اور جب ہم کسی انسان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ رحم کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ترس کھا کے کسی کی مدد کر رہا ہے، یا کسی کے ساتھ نیکی کر رہا ہے، یا احسان کر رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق رحمت فرماتا ہے، اور اس کی رحمت فرمانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندے سے پیار فرماتا ہے، اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو رحمت کا معنی رحمت بھی ہے، رحمت ہی ہوتا ہے، تو یہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ امر، امر کا معنی حکم بھی ہے، امر کا معنی کام بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر امر کام کے معنی میں ہے۔ اور اس کے بعد ہے رشدہ، رشدہ کا معنی کیا ہے؟ بھلائی، رشدہ بھلائی۔ اس کے بعد ناظرین آ جائیے افعال کی جانب۔ اوا، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے پناہ لی، اذ اوا جب پناہ لی۔ اس کے بعد آ جائیے ناظرین اگلے فعل پر، قالو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے کہا یا ان سب نے کہا۔ قال یقول قولا، قول اس کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے بات، اور یہ بھی عام طور پر آپ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ قول اس کا معنی ہے بات۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین کہ آتی فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، اور بعض اوقات بظاہر فعل امر ہوتا ہے لیکن بمعنی دعا کے ہوتا ہے، تو یہاں پر بمعنی دعا کے ہے۔ آتی، تو عطا کر نہ ہمیں، ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما۔ تو ناظرین ہم کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حکم دینے والے؟ ہم عبد و معبود، ہم بندے وہ خالق و مالک، تو ہم عرض کرتے ہیں، بمعنی دعا کے ہے، بمعنی عرض کے ہے، تو آتی تو عطا فرما۔ پھر اس کے بعد ناظرین ہے فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے تو تیار کر، اور یہ بھی بمعنی دعا کے ہے، تو تیار فرما۔ اس کے بعد ناظرین آ جائیے حروف کی جانب۔ اس کا معنی ہے جب، الی غایت کے لیے آتا ہے، اس کا معنی طرف کی طرف، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من وعن۔ اس کے بعد ہے واو، واو کا معنی ہے اور، لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے۔ آئیے حروف کو آپس میں، بلکہ میں آپ کو عرض کروں کہ ناظرین کل 17 کلمات ہیں، اس میں 3 کلمات ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 رحمت، نمبر 2 قالو میں قول، نمبر 3 من میں من معن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ حمزہ ذال زیر اذ، حمزہ زبر آ، واو لام زبر ول، فا تا زیر فت، یا زبر یا، تا پیش تو، اذ اول فتیتو، حمزہ زیر ای، لام لام زبر لل، کاف ہا زبر کا، فا زیر فی، الل کافی، فا زبر فا، قاف علی زبر قال، لام واو پیش لو، فقالو، را با زبر رب، با زبر با، نون الف زبر نا، ربنا، حمزہ کھڑا زبر آ، تا زیر تی، نون الف زبر نا، آتینا، میم نون لام زیر مل، لام زبر لا، دال نون پیش دن، کاف زبر کا، مل لدن کا، راحا زبر راح، میم زبر ما، تا واو دو زبر تاؤں، رحمتاؤں، واو زبر وا، حمزہ یا زبر ہائی، یا حمزہ زیر یہ، و ہائی یہ، لام زبر لا، نون الف زبر نا، لنا، میم نون زیر من، حمزہ میم زبر ام، را زیر ری، نون الف زبر نا، من امرنا، را زبر را، شین زبر شا، دال دو زبر دن، راشدن، یہاں وقف پڑھیں گے تو راشدہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضرت کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی اور انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ہمارے اس پروگرام کا جو پہلا سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے ناظرین حرف بحرف لفظ پر لفظ ترجمہ پیش کرتے ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیں. اذ جب، اوا پناہ لی، ویسے اس کا معنی ہوتا ہے اس نے پناہ لی، لیکن آگے فاعل موجود ہے. اوا پناہ لی کس نے؟ الفتیتو جوانوں نے، الا طرف، اور الا یہاں پر میں کے معنی میں ہے. الکہفی غار، فا تو قالو انہوں نے کہا، ربا رب، نہ ہمارے، ربنا اے ہمارے رب، آتی تو دے، نہ ہمیں، من سے، لدن پاس، کا اپنے، رحمتاً رحمت، وا اور ہے تو تیار فرما، لا واسطے، نہ ہمارے، من سے، امری کام، نہ ہمارے، رشدہ بھلائی. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے مشن میں کامیابی کے اسباب مہیا فرما. ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. اور تفسیر ہم آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہے ہیں آیت نمبر 2 اور 3. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا. مستقیم کتاب تاکہ وہ عبد مکرم اللہ کی طرف سے عذاب شدید سے ڈرائیں، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کو یہ بشارت دیں کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب ناظرین اس کی تفسیر ہم عرض کریں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ان آیات میں یہ بتایا ہے کہ رسولوں کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ گناہگار لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور ہمیشہ اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزاروں کو اجر و ثواب کی بشارت دیں. اور جبکہ دفع ضرر حصول نفع پر مقدم ہوتا ہے، اس لیے ناظرین عذاب سے ڈرانے کو اجر و ثواب کی بشارت دینے پر مقدم فرمایا. اس آیت میں یہ دلیل بھی ہے کہ انسان مجبور محض نہیں اور اس کو ایک نوع کا اختیار عطا فرمایا، ورنہ رسولوں کا بھیجنا اور عذاب سے ڈرانا اور ثواب کی بشارت دینا یہ بیکار ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیکار چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بڑے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ تھوڑا سا غور کریں کہ پہلے بات فرمائی کہ
قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرائے، رسول کام یہ ہوتا ہے، اور وہ ایمان والوں کو اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو جو ہے وہ اجر حسنہ کی بشارت دے۔ تو ناظرین یہ سوال ہوتا ہے کہ پہلے یہ کیوں بیان فرمایا کہ عذاب سے ڈرائے، پھر اس کے بعد بیان فرمایا کہ جی ایمان والوں کے لیے اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے اجر حسنہ ہے؟ یہ کیوں نہیں فرمایا پہلے کہ اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بہترین اجر ہے، پھر اس کے بعد فرماتے کہ رسول کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بندوں کو عذاب سے ڈرائے؟ تو اس لیے کہ دفع ضرر، نقصان کا دور کرنا حصول نفع سے پہلے ہوتا ہے، پہلے نقصان کو دور کیا جائے اور اس کے بعد نفع کی بات کی جائے۔ دنیاوی طور پر بھی ہے، مثال کے طور پر ناظرین یعنی کوئی شخص کسی بہت بڑے نقصان میں ہے یا کسی بہت بڑی مصیبت میں ہے اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ یار تیرے لیے نا بڑی آسانی ہے، وہ کہے گا بھائی پہلے یہ جو میرا نقصان ہو رہا ہے، جو میں اتنی مصیبت میں ہوں، یہ تو دور کرو یار، اس کے بعد مجھے کوئی بات بتاؤ۔ تو دفع ضرر جو ہے یہ حصول نفع پر ہمیشہ مقدم ہوتا ہے، تو اس لیے پہلے دفع ضرر فرمایا کہ جو گناہ گار ہے ان کو جہنم کے عذاب کی وعید سنانا، ان کو ڈرانا تاکہ وہ اس نقصان سے باز آئیں، اور اب حصول نفع کی بات کی کہ ایمان لاؤ گے اور اعمال صالحہ کرو گے تو تمہارے لیے جو ہے وہ ان کے لیے اجر حسنہ ہے، اس کی خوشخبری ہے۔ اب آگے آ جائیے ناظرین، آیت نمبر 4 سے لے کر 6 تک، 4 to 6۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ ان لوگوں کو ڈرائیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی۔ آیت نمبر 5 مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، حالانکہ نہ ان کے پاس اس کا کوئی علم ہے، نہ ان کے باپ دادا کے پاس تھا، یہ بہت سنگین بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں محض جھوٹ ہے۔ آیت نمبر 6 فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ فرط غم سے ان کے پیچھے جان دے دیں گے۔ اب ناظرین اس کی تفسیر کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اس سے پہلے فرمایا تھا تاکہ وہ عبد مکرم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے عذاب شدید سے ڈرائیں، اور اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ فرمایا اور وہ ان لوگوں کو ڈرائیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے تھے ان کی یوں سمجھ لیں کہ یہ 3 قسم کے گروہ تھے۔ نمبر 1 کفار عرب جو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ نمبر 2 نصارہ جو کہتے تھے مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہود نمبر 3 یہود جو کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ ناظرین انشاءاللہ اس کو مزید عرض کریں گے، لیکن اس کے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور انشاءاللہ ہم کل اس کو مکمل کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے۔ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کہاں سے؟ صاحبال۔ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، ہماری مشن میں کامیابی کے اسباب مہیا فرما. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سنائیے سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اچھا، ربنا نہیں، ربنا با مشدد ہے، جمعوں کے ساتھ پڑھیں گے. من لدن کا نہیں، من لدن کا رحمتوں، ٹھیک ہے، کاف کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب سے جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ اوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ مختصر راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی سنائیے سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صحیح بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv اور ہمیں سوشل میڈیا پر بھی جوائن کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر یوٹیوب پر آپ اس پروگرام کا کوئی بھی EP دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجئے. ناظرین و سامعین، آج میں جب پروگرام کے لیے آ رہا تھا تو مجھے یہ صدمے والی خبر ہے. ہمارے ARY نیوز کے جو ہے وہ بیورو چیف محترم جناب SM شکیل صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے. کافی عرصے سے بیمار تھے. میرا رابطہ رہتا تھا ان سے. بڑے متحمل مزاج، نرم مزاج اور نیک آدمی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ بتقاضۂ بشریت جو خطائیں سرزد ہوئی معافی عطا فرمائے. قبر کو جنت کا باغ بنائے. ان کے تمام اچھے نیک کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے تمام لواحقین کو، تمام احباب کو اور سب کو اس موقع پر صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مرحوم SM شکیل صاحب کو ضرور ایصال ثواب کیجیے گا. ناظرین، زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں
مکمل چھپا ہے اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا مجھے بھی مدینے بلا میں